بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے محموز کے قواعد میں سے تین قاعدے جو ہیں وہ پڑھے تھے، جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ حمزہ میں مختلف تعلیلات اور مختلف تبدیلیاں مختلف انداز سے ہوتی ہیں۔ تو تین قاعدے ہم نے پڑھے تھے، باقی انشاءاللہ آج ہم باقی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ قاعدے سنتے ہیں جی۔ سب سے پہلے زرتاشا خان، آپ سنائیے تینوں قاعدے کون کون سے ہیں اور کیسے ہیں؟ استاد تین قاعدے ہیں: راسن، جوون اور مقروبن۔ جو پہلا قاعدہ ہے راسن، اس میں یہ ہے کہ جو حمزہ ہے وہ ساکن ہو اور جو اس سے پہلے والا حرف ہوگا وہ متحرک ہوگا، تو وہ اس کی پہلے والی جو متحرک جو اس کی پہلے والی ہوگی اسی کے اکارڈنگ جو ہے ہم حرف علت سے اسے بدلیں گے۔ جیسے اس کی مثال ہوگی کہ راسن سے ہم اسے بنائیں گے راسن۔ اور اس میں آگے پھر جو دوسرا قاعدہ ہے جوان، اس میں یہ ہے کہ جو حمزہ ہے وہ مرفوع ہوگا، اور جو اس سے جو پہلے والا حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا۔ اس لیے جو ہم حمزہ کو کسرہ کے اکارڈنگ جو ہے حرف علت یا بدلے، تو اس میں نہیں جو جوان ہے اس میں یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور اس کے جو پہلے والا ہے وہ مضموم یا مکسور ہوتا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ ہم حرف علت بدلیں گے۔ تو اس کی مثال اس طرح سے ہوگی، قانون سے ہوگی جوانن۔ اور آگے جو تیسرا قاعدہ ہے وہ ہے مطلوبن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے اور اس کے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے وہ یا تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، اور یہ جو یا مدہ ہے یہ زیادہ ہے اور یا تصغیر ہوتی ہے۔ اور جو حمزہ کی جو پہلے والی حمزہ سے پہلے والا جو ہوتا ہے اس کی جنس کو ہم بدل سکتے ہیں، اس کی جنس کو بدلنا جائز ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ابدال کے بعد ادغام جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہوگی، آ، استاد مثال نہیں مجھے یاد۔ مقروء سے مقروء اور خطیئت سے جی خطیئت۔ جی جی صحیح۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی امجد اقبال صاحب، آپ سنائیے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب، محمود کے قاعدے سنانے۔ جی جی، یہی محموز کے ہی ہم نے پڑھے ہیں تو وہی سنانے، جی جی، یہ یہی تین تینوں قاعدے ہم قاعدے جو ابھی زرتاشا نے سنائے۔ یہ تین قاعدے ہم نے کل پڑھے تھے۔ ایک قاعدہ راسن ہے، ایک جوانن ہے اور ایک مقروء ہے۔ راسن میں یہ کہ اگر جو حمزہ ہے اگر وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ متحرک ہو اور اس پہ ضمہ ہو یا اس پہ کسرہ ہو، تو اس کو جو اس حرکت کے موافق جو حرف ہے اس کے ساتھ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ضمہ ہے تو اس کو واو کے ساتھ یہ حمزہ کو تبدیل کر دیں گے، اور اگر کسرہ ہے تو یا کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ دوسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا جوانن کا، اس میں یہ کہ اگر حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی متحرک ہے مگر وہ یا ضمہ ہے یا وہ کسرہ ہے، تو اس کے موافق اس کو ہم تبدیل کر دیں گے۔ ضمہ کو والے کو واو کے ساتھ، اگر ضمہ ہے تو واو کے ساتھ، اگر کسرہ ہے تو یا کے ساتھ۔ اچھا، پہلے والے میں ایک میں بھول گیا، تیسرا قاعدہ کہ اگر فتح ہے تو اس کو حمزہ کو الف کے ساتھ ہم تبدیل کر دیں گے۔ مقروءن میں یہ کہ اگر حمزہ متحرک ہے اور اس سے پہلے یا مدہ یا واو مدہ موجود ہے، یعنی یا مدہ یا واو مدہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں واو سے پہلے ضمہ ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو، تو پھر حمزہ کو اسی حرف کے جنس کے ساتھ تبدیل کر دیں گے اور اس کے بعد ان کا ادغام کریں گے، جو کہ واجب ہوتا چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ہے۔ جی آگے رقیہ ظہیر، آپ سنائیے یہی تینوں قاعدے۔ جی جی، سوری، محموز کے قاعدے میں
جی سر محموز کے ہم نے قاعدہ پڑھا، پہلا قاعدہ پڑھا تھا راسن کا، کہ راسن سے راسن سے راسن بن جاتا ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل متحرک ہو تو اسے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے میں نے مثال پہلی دے دی، راسن سے راسن، اس میں سے جو ہے حمزہ ساکن جو ہے وہ ماقبل متحرک مفتوح ہے، اس لیے حمزہ کو فتح کے موافق حرف علت الف سے بدلا تو راسن ہوا۔ پھر دوسری مثال بوسن سے بوسن پڑھا تھا، اور تیسری مثال جو ہے وہ زیبن سے زیبن پڑھا تھا۔ بوسن سے بوسن جو ہے اس میں حمزہ ساکن ہے اور ماقبل متحرک جو ہے وہ حرف مضموم ہے، اس لیے حمزہ کو زمزمہ کے موافق حرف علت واو سے بدلا تو بوسن ہوا۔ اور تیسری مثال زیبن ہے، اس میں جو ہے وہ حمزہ ساکن ہے، اس میں بھی اس میں جو ہے پہلے میں مضموم تھا، اس میں مکسور آ گیا ہے، اس سے مکسور تھا اس لیے حمزہ کو کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدلا۔ قاعدہ جو ہے، پھر دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا جونن کا، اگر حمزہ مفتوح ہو، اس کا ماقبل مضموم یا مکسور ہو تو اسے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ مثال جونن سے جونن، جو مطلب آنن کہ سے حمزہ جو آنن سے جوانن، اصل میں تھا جو آنن، حمزہ پڑھنا ہے تو واو بن جائے گی جوانن۔ جوانن سے جوانن، اس میں جو ہے وہ حمزہ مفتوح ہے تو اس کا ماقبل حرف مضموم ہے، اس لیے حمزہ کو ضمہ کے موافق جو ہے وہ حرف علت واو سے بدلا تو جوانن ہوا۔ اگلی مثال جو ہے وہ میارن، میارن سے ٹھیک ہے، میارن، اس پہ جو ہے وہ حمزہ مفتوح ہے تو اس کا ماقبل حرف مکسور ہے، اس لیے حمزہ کو کسرہ کے موافق حرف علت سے بدلا، یا سے بدلا تو میارن ہوا۔ اور پھر اگلا قاعدہ ہے مکرو سری، مجھے آگے سے صحیح سے نہیں آ رہا، جی مکرو، یہ مجھے آگے سے صحیح سے نہیں آ رہا، مکروب، قاعدہ مکروب اس کو مقروبن، مکروب، جب حمزہ متحرک ہو اس کا جو ہے وہ ماقبل واو یا مدہ زائد یا تصغیر ہو تو حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے، اور ابدال کے بعد ادغام واجب ہے، جیسے مقرون، خطبتن، اپیسن، یہ اصل میں جو ہے وہ مقرون اور خطیعتن اور اپی اسم تھے، تو اس لیے ہم نے اس کو بدلا۔ اگلا قاعدہ اگلا نہیں آ رہا سر مجھے، بس اتنا ہی تھا، چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی انس ادریس، ہاں جی انس ادریس موجود ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ماشاءاللہ جن اسٹوڈنٹ نے طلباء نے سنایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو ہم نے 3 قاعدے پڑھ لیے تھے، ابھی ہم چوتھا قاعدہ جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا قاعدہ تو تھا قاعدہ رأسن، دوسرا تھا قاعدہ جوان، اور تیسرا تھا قاعدہ مقرون۔ ابھی جو قاعدہ ہے اس کا نام ہے قاعدہ یسلو، قاعدہ یسلو۔ تو یہ جو یسلو ہے یہ اصل میں تھا یسالو، سألا یسالو، تو یسالو سے اس کو یسلو بنا دیا گیا۔ اب یہ یسلو کیسے بنا ہے اس کا پھر ہم قاعدہ پڑھیں گے، کیونکہ یس آلو تھا، حمزہ متحرک تھا اور اس کے ماقبل سین جو ہے وہ ساکن تھی۔ تو قاعدہ جب حمزہ متحرک اور اس کا ماقبل ساکن ہو
تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے گرا دینا جائز ہے. یعنی حمزہ متحرک ہو اور حمزہ سے ما قبل ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ما قبل ساکن کو دے کر حمزہ کو گرا دینا یہ جائز ہے، یہ طریقہ بھی جائز ہے. لیکن اس کی پھر کچھ شرائط ہیں کہ وہ کب آپ گرا سکتے ہیں اور کب آپ نہیں گرا سکتے. بشرطے کہ حمزہ کا ما قبل مدہ زائدہ، نون انفعال یا یائے تصغیر نہ ہو. یعنی حمزہ کا ما قبل جو ہے وہ مدہ زائدہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ مدہ زائدہ ہوگا تو پھر اوپر مقرون والا جو قاعدہ ہے وہ اس پہ لاگو ہو جائے گا. اسی طرح نون انفعال بھی نہ ہو، اور اسی طرح یائے تصغیر بھی نہ ہو. تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ ہے یس آلو. اب اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں یس آلو، شیئن، زبن، قدکرما. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ یس آلو، شیئن، زوءن اور قد اکرما. اب یس آلو جو تھا اس میں حمزہ متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو ہم حذف کر دیں گے، یہ بن جائے گا یسالو. یسالو سے یسالو. دوسرا ہے شیئن. تو شیئن میں بھی حمزہ متحرک، ما قبل یا ساکن. تو یہ یا جو ہے یہ یا مدہ نہیں ہے، یہ یا لین ہے. یا سے ما قبل زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، واو سے ما قبل پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، لیکن واو اور یا ان دونوں سے پہلے زبر آ جائے تو وہ پھر یا لین ہو جاتی ہیں. تو جب ہم حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے اور حمزہ کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا شیئن. شیئن سے شیئن. پھر اس طرح آگے ہے زوءن. تو زوءن میں بھی یہاں پر حمزہ ہے اور اس سے پہلے واو ہے، تو حمزہ کی حرکت واو کو دے دیں گے اور حمزہ کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا زبن. زبن سے زبن. اس کے بعد پھر آگے ہے قد اکرما. قد اکرما. تو یہاں پر حمزہ متحرک، ما قبل ساکن، حمزہ کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دی اور حمزہ کو گرا دیا تو یہ بن گیا قد اکرما. تو یہ ہمارے پاس 4 مثالیں ہیں. چاروں مثالوں میں حمزہ سے پہلے ساکن موجود ہے، حمزہ متحرک ہے، حمزہ کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے دی گئی اور حمزہ کو گرا دیا گیا تو یہ حمزہ جو ہے گر گیا. تو یہ یس آلو سے بن گیا یسالو، شیئن سے بن گیا شیئن اور زوءن سے بن گیا زاون اور قد اکرما سے بن گیا قد اکرما. اب اس میں چونکہ انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ حمزہ کا ما قبل جو ساکن ہے وہ مدہ زائدہ نہ ہو، کہتے ہیں لہذا مقروءاتن اور خطیئاتن حمزہ کا ما قبل مدہ زائدہ ہے، تو وہاں پر حمزہ کی حرکت ما قبل کو نقل نہیں کریں گے بلکہ حمزہ کو ما قبل کی جنس سے چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، جس طرح کہ ہم نے اوپر مقروء کے قاعدہ میں پڑھا ہے. دوسرا ہے ان اطرا. تو ان اطرا حمزہ کا ما قبل نون انفعال ہے، تو اوپر جو مثال تھی شرط تھی کہ ما قبل مدہ زائدہ بھی نہ ہو، نون انفعال بھی نہ ہو، تو یہ ان اطرا یہ ان فعلا کے وزن پر ہے. ان فعلا اطرا سے باب انفعال میں ان اطرا ان فعلا. تو حمزہ کا ما قبل نون انفعال ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اس کو حمزہ کو گرائیں گے نہیں. ایسا نہیں کریں گے کہ حمزہ کی حرکت نون کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں، اناتارا نہیں اس کو بنائیں گے. اسی طرح آگے ہے سویئلن. سویئلن حمزہ کا ما قبل یا تصغیر ہے، تو یہاں پر بھی
حمزہ کی حرکت ما قبل کو نقل نہیں کریں گے، سوا سوایلن ایسے نہیں کریں گے۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر مقروءۃ خطیۃ ایک، ان اطرا دو، اور سویلن تین میں حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے گرانا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر جو شرط بیان کی گئی تھی وہ شرط یہ تھی کہ ما قبل کا جو ساکن ہے وہ مدہ زائدہ نون انفعال اور اسی طرح یا تصغیر نہ ہو۔ اس کے بعد پانچواں قاعدہ یہ ہے جس کو قاعدہ آمنہ کہتے ہیں۔ آمنہ اصل میں تھا امنہ، آمنہ اصل میں تھا امنہ، یعنی دو حمزہ آ گئے، دونوں میں سے ایک حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے۔ تو جہاں بھی دو حمزہ آ جائیں ان میں سے دوسرا حمزہ اگر ساکن ہو اور پہلا متحرک ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، یہاں واجب ہے۔ پیچھے جتنے قاعدے تھے ان کے اندر جائز تھا کہ آپ ایسا کر لیں تو بھی جائز ہے، ایسا کر لیں تو بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر واجب ہے۔ تو پانچواں قاعدہ ہے قاعدہ آمنہ۔ قاعدہ آمنہ، جب دو حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو اسے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے، یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ جیسے تو سے بن جائے گا آ، اسی طرح او سے بن جائے گا او، اور ای سے بن جائے گا ای، آ او ای، آ او ای، ورنہ تھا او ای۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال کہ اگر حمزہ ساکن کے ما قبل زبر ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، حمزہ ساکن کے ما قبل زیر ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، حمزہ ساکن ما قبل پیش ہو تو اس کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ تو قاعدہ رأسن میں جائز تھا، لیکن قاعدہ آمنہ میں واجب ہے۔ قاعدہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر دونوں حمزے ہوتے ہیں، یعنی ساکن بھی حمزہ ہوتا ہے اور اس سے پہلا بھی حمزہ ہوتا ہے۔ تو پہلی مثال ہے امانہ سے آمنہ، امانہ سے آمنہ۔ وضاحت، امانہ میں دو حمزے جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت الف سے وجوباً بدلا تو آمنہ ہو گیا۔ تو جب آمنہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کھڑا زبر جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا جب حمزہ ساکن سے پہلا حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہو۔ دوسرا ہے اؤمنہ سے اومنہ، اؤمنہ سے اومنہ۔ اؤمنہ میں دو حمزے جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق حرف علت واو سے وجوباً بدلا تو اومنہ ہو گیا۔ تیسری مثال ہے کہ ایمان، اس میں دو حمزے جمع ہوئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، اسے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت یا سے وجوباً بدلا تو ایمان ہو گیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایمان۔ تو گویا کہ یہ قاعدہ ہمارے پاس امانہ والا قاعدہ جو ہے حمزہ ساکن کو حرف علت سے وجوباً بدلنے کا قاعدہ ہے۔ یہ جتنے قواعد تھے پانچوں کے پانچوں یہ محموز کے قواعد تھے۔ اس کے بعد پھر آگے مضاعف کے قواعد شروع ہو جاتے ہیں۔ مضاعف وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی جنس کے دو حرف اصلی آ جائیں۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں ایک ہی جنس کے دو حرف اصلی آ جائیں۔ تو اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، ان میں سے سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ یمدو ہے۔ قاعدہ یمدو، تو یمدو اصل میں تھا یم دودو، یمدو اصل میں تھا یم دودو۔ اب یم دودو سے یمدو کیسے بنا اس کا ہم قاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یم دودو سے
यमुद्दु कैसे बन गया? तो कायदा ये है कि जब एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हरफ, जब एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हरफ एक कलमे में जमा हो जाए, यानी एक जैसे दो मुतहर्रिक हरफ एक कलमा में जमा हो जाए और उनका मा कबल सही साकिन हो, यानी उन दोनों हरूफ से पहला जो हरफ है वो सही साकिन हो, तो पहले हरफ की हरकत नकल करके माकबल को देना और उसका दूसरे में इदगाम करना वाजिब है। ये वाजिब है। यानी एक ही जिन्स के दो हरफ एक कलमा के अंदर जमा हो जाए और उन दोनों में से जो पहला है उससे पहले, यानी उन दोनों से पहले एक हरफ साकिन हो, तो इनमें से पहले की हरकत नकल करके माकबल सही साकिन को दे देंगे और इसका दूसरे में इदगाम कर देंगे। मिसाल यम दूदू से यमुद्दू, यम दूदू से यमुद्दू। अब इसमें यम दूदू में दो हर्फ एक जैसे हैं, दाल दाल, दूदू दाल दाल, और इससे पहले पहली दाल से पहले हर्फ सही साकिन है मीम, यम, तो पहली दाल की जो हरकत है वो मीम को दे देंगे और इस दाल को दूसरी दाल में इदगाम कर देंगे, तो ये बन जाएगा यमुद्दू, यम दूदू से यमुद्दू बन जाएगा। यहाँ पर नीचे वजाहत में उन्होंने तरतीब बता दी है कि लफ्ज था यम दूदू, अब यम दूदू में दाल की हरकत नकल करके मीम को दे दी, तो ये बन गया यमुददू, यमुददू। अब एक दाल को दूसरी दाल में इदगाम कर दिया तो ये बन गया यमुद्दू, यमुद्दू। तो इसकी वजाहत मजीद फरमाते हैं कि यम दूदू में एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ जमा है और इनका माकबल सही साकिन है, पहले हरफ की हरकत नकल करके माकबल को दे दी तो यमुद्दू हुआ, पहले हरफ का दूसरे हरफ में इदगाम कर दिया तो ये यमुद्दू हो गया। तो ये है कायदा यमुद्दू। उसके बाद आगे कायदा है मद्दा और मादुन, कायदा मद्दा और कायदा मादुन। मद्दा असल में था मादादा, मद्दा असल में था मादादा, और मादुन असल में था मादिदुन। अब कायदा क्या है? जब एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हरफ एक कलमा में जमा हो जाए और उनका माकबल हरफ भी मुतहर्रिक हो, ऊपर हमने पढ़ा था कि उनका माकबल सही साकिन हो, यहाँ यह है कि उनका माकबल भी मुतहर्रिक हो या मद्दा ज़ायदा हो, तो पहले हरफ की हरकत हज़फ करके इसे दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हरकत को नकल नहीं करते हैं बल्कि उसको हज़फ कर देते हैं और दूसरे के अंदर उसका इदगाम कर देते हैं, जैसे मादादा। अब ये एक जिन्स के दो मुतहर्रिक एक कलमा में आ गए हैं, दा दा, और इनका माकबल भी मुतहर्रिक है मा, तो पहला जो है उसकी हरकत को नकल हज़फ कर दिया और दाल का दाल में इदगाम कर दिया, ये भी ज़रूरी है। तो ये मादादा से बन गया मद्दा, मादादा से क्या बन गया? मद्दा। नीचे उसकी वजाहत में भी लिखा हुआ है कि असल में लफ्ज था मादादा, तो ये बन गया फिर मददा, जब उसकी हरकत गिराई तो बन गया मददा, तो फिर ये इदगाम कर दिया तो बन गया मद्दा। वजाहत मजीद करते हुए फरमाते हैं कि मादादा में एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हरफ जमा है और इनका माकबल भी मुतहर्रिक है, दोनों हम जिन्स हरफों में से पहले हरफ की हरकत हज़फ कर दी तो मद्दा हुआ, पहले हरफ का दूसरे में इदगाम कर दिया तो मद्दा हो गया। दूसरी मिसाल है इसकी मादिदुन, यानी ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो एक जिन्स के दोनों हरफ हैं उनकी एक ही हरकत हो, दोनों मफ्तू भी हो सकते हैं, एक मकसूर और एक मफ्तू या मजमूम दोनों हो सकते हैं। अब मादिदुन, तो मादिदुन में जो पहली दाल है वो मकसूर है और दूसरी दाल जो है वो मजमूम है, मादिदुन। तो मादिदुन में दोनों दालें मुतहर्रिक हैं, पहली दाल जो है उसकी हरकत को गिरा दिया तो ये बन गया माददुन, मादिदुन से बन गया माददुन। अब माददुन में
ایک दाल का दूसरी दाल में इदगाम कर दिया तो ये हो गया मादुन। अब उसकी मजीद वजाहत करते हुए कहते हैं जी मादुन में एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ जमा है और इनका माक़बल मद्दा ज़ायदा है। दोनों हम जिन्स हरूफ में से पहले हर्फ की हरकत हज़फ कर दी तो मादुन हो गया। पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में इदगाम कर दिया तो मादुन हो गया। इस तरह एक कायदा है मद्दुन, जो पीछे था वो मद्दा था, यानी असल में मादादा था, और ये जो मद्दुन है ये असल में मददुन है, ये मददुन है। जब एक जिन्स के दो हरफ एक कलमा में जमा हो जाएं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो पहले का दूसरे में वजूबन इदगाम किया जाता है। तो पहले का दूसरे में वजूबन इदगाम किया जाता है। जैसे मददुन से मद्दुन, मददुन से मद्दुन, तो असल में था मददुन, फिर हो गया मद्दुन। मद्दुन में एक जिन्स के दो हरफ हैं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक, पहले को दूसरे में इदगाम किया तो मद्दुन हो गया। तो ये तीन हमारे पास कायदे हैं मुज़ाअफ के। महमूज के हमने 5 पढ़े, जबकि मुज़ाअफ के सिर्फ 3 कायदे हैं। तो महमूज के जो हमने 2 कायदे आज पढ़े हैं, उनमें से पहला कायदा जो है वो कायदा यसलु है, जो असल में यस आलू था, यानी जब हमजा मुतहर्रिक हो और उसका मा कबल साकिन हो, तो उस हमजा की हरकत मा कबल साकिन को देकर हमजा को गिरा देना ये जायज़ है। लेकिन शर्त यह है कि मा कबल जो साकिन है, ना तो वो मद्दा ज़ायदा हो, ना वो नून इन्फियाल हो, और ना ही वो या तस्गीर हो। जैसे यस अलु से यसलु, शई उन से शयुन, जऊ उन से जबुन, कद अक्रमा से कद अक्रमा। और मकरूउन और खतीअतुन में इसी तरह इन आतारा में और सुअइलुन में हमजा की हरकत माकबल को देकर हमजा को नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माकबल याए मद्दा है और इन आतारा में नून इन्फिआल है और सुअइलुन में याए तस्गीर है। जबकि कायदा अमाना में हमने पढ़ा कि जब दो हमजे एक जगह एक कलमे में जमा हो जाएं, उनमें से दूसरा हमजा जो है वो साकिन हो, तो उस हमजा को पहले हमजा की हरकत के मुताबिक हरफे इल्लत से या हरफे मद्दा से बदलना वाजिब है। जैसे अ माना से आ माना, इ मानन से ईमानन, उमीना से ऊमीना। और मुजाफ के हमने 3 कायदे पढ़े हैं, जिनमें से पहला कायदा जो है वो यमुद्दू का कायदा है। यमुद्दू असल में यमदुदू था कि जब एक जिन्स के 2 मुतहर्रिक हरफ एक कलमा में इस तरह जमा हो जाएं कि उनका माकबल सही साकिन हो, तो पहले हरफ की हरकत नकल करके माकबल को देना और उसका दूसरे में इदगाम कर देना ये वाजिब है। जैसे यमदुदू, यमदुदू से यमुद्दू। और दूसरा कायदा जो है वो कायदा मद्दा है। तो मद्दा में जब एक जिन्स के 2 मुतहर्रिक हरफ एक कलमा में जमा हो जाएं और उनका माकबल मुतहर्रिक हो, ऊपर वाले में था उनका माकबल सही साकिन हो, जबकि इसमें है उनका माकबल मुतहर्रिक हो या मद्दा ज़ायदा हो, तो पहले हरफ की हरकत हज़फ करके उसे दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। तो ऊपर था हज़फ हरकत को माकबल हरफ को देकर इदगाम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि चूंकि पहला भी उनसे पहला भी मुतहर्रिक है, लिहाजा उनकी हरकत को हज़फ ही कर देते हैं और इदगाम कर देते हैं। जैसे मादादा से मद्दा, मादादा पहले बना मददा फिर बन गया मद्दा। इस तरह मादिदुन पहले बना माददुन फिर बन गया माददुन। और तीसरा कायदा हमने पढ़ा है मद्दुन, कि जब एक जिन्स के 2 हरफ एक कलमा में जमा हो जाएं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो पहले का दूसरे में वजूबन इदगाम करते हैं। तो ये मद्दुन असल में था मददुन। तो दाल पहले से ही साकिन चूंकि मौजूद है, तो दाल का दाल में इदगाम किया, ये बन गया मद्दुन। जी, तो आज का हमारा सबक इतना ही है। 2 कायदे हमने महमूज के पढ़े हैं और 3 कायदे हमने मुज़ाअफ के पढ़े हैं। टोटल हमारे पास महमूज के 5 और मुज़ाअफ के 3 कायदे हो गए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।